امی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیٹھ لفظی معنی اس کی ہے ان پڑھ، لیکن ظاہر بات ہے رسول امی ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ لفظ حضور کی شان میں استعمال کرنے کو طبیعت کسی کی بھی نہیں چاہے گی۔ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ لفظ حضور کے لیے استعمال، رسول النبی الامی سورہ اعراف میں 2 مرتبہ آیا، نبی امی ہے یہ، تو اس میں ایک رائے تو ایک انتہا کو نکل گئی جو میں سمجھتا ہوں بہت تکلف ہے، کہ امیین اور امی سے مراد ہے ام القرا کے رہنے والے، ام القرا بستیوں کی ماں، جو سب سے زیادہ مرکزی بستی ہو۔ یہ لفظ ایک اور موقع پر بھی آیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے رہے جب تک کہ اس کی بستیوں کی جو مرکزی ہوتی فی امہا رسولا، اس کے ام جڑ کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، ماں ہی سے ہمارا وجود ہوا ہے، تو جو ہے کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی شے کا مرکز ہو یا جڑ ہو یا بنیاد ہو یا اساس ہو، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اساس القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ام القرآن، یہ سورہ شورى میں بھی لفظ آیا ہے ام القرآن، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اسی طرح ہم نے اے محمد آپ پر یہ قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القرا کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو خبردار کریں۔ اب ارد گرد کے اندر پوری دنیا بھی آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مرکز ہے، 10 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، 1000 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، 1,00,000 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، وہ تو سارا ماحول کے اندر ہی ہے، لیکن ام القرا وہی مرکز رہے گا، وہی مکہ مکرمہ۔ تو بعض لوگوں نے مراد لیا ہے امیین مکے کے رہنے والے، اور رسول نبی امی یعنی مکے کے رہنے والے، لیکن یہ بات جو ہے تکلف ہے۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ہم حضور کے لیے کہتے ہیں کہ حضور نے دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، حضور کو اللہ نے جو علم دیا، علم لدنی دیا، علم غیب دیا، جتنا علم دیا اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، کسی سے الف باتا سیکھی ہو، کسی سے پھر کچھ اور پڑھنا لکھنا سیکھا، نہیں، آپ اس اعتبار سے امی ہیں۔ اور امیین جو ہے وہ پورے لوگ عرب کے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ ہے اہل کتاب کے کانٹیکسٹ میں۔ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس کتاب تھی، بنی اسماعیل کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اہل کتاب کے پاس تورات، اہل کتاب کے پاس انجیل، یہ جو حضرت اسماعیل کی نسل آباد ہوئی عرب میں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس لیے کچھ استحقار اور حقارت کے ساتھ بھی یہودی جو ہے انہیں امی کہتے، ان پڑھ لوگ ہیں یہ، ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی کتاب، نہ ان کے علماء، نہ ان کے کوئی قاضی، نہ ان کے کوئی مفتی، جبکہ یہودیوں کے قاضی تھے، یہودیوں کے مفتی تھے، احبار تھے، ربانیین تھے، آج انہیں ربائز کہا جاتا ہے، ربائز، ربانی تھے موجود، ان کے علماء تھے، احبار تھے، یہ سب تھے، مفتی تھے، فیصلے کرتے تھے، شریعت تھی، تورات تھی، تو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے بنی اسماعیل کو کہ یہ امی ہے، ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا مفہوم